الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمین۔ تمام احباب محبت کے ساتھ مل کے میرے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے مقرب فرشتے درود پاک پڑھنے والے پہ 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس شخص کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی شامل کی جاتی ہیں اور 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتنا سستا سودا ہے کہ درود پاک پڑھا جائے ایک بار، پڑھنے والا ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ کی رحمت نازل ہو تو 1 2 4 5 نہ پوری 10، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فضل ہو تو بندے کے گناہ جو بخشے جائیں تو وہ بھی 1 2 4 نہ بلکہ پورے 10، اور نامہ اعمال میں نیکیاں ملیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا فضل ہو کہ 1 2 نیکیاں نہ بلکہ پورے 10 مل جائیں، تو رحمتیں نازل ہوں، نیکیاں بھی مل جائیں، گناہ بھی بخشے جائیں۔ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے میرے بھائیوں۔ صرف دیر آپ کے اور میرے ان ارادوں کو مضبوط کرنے کی ہے۔ ایک مرتبہ اگر ہم دن کا آغاز درود پاک کے ورد سے جاری رکھیں اور شروع کریں، اور دن اور رات کا اختتام جب سونے لگیں تو آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو ایک ایک بندہ اپنا خود محاسبہ کر سکتا ہے، اور اتنی کاؤنٹنگ تو ہر کسی کو آتی ہوگی کہ 20 مرتبہ رحمتیں نازل ہو جائیں، 20 مرتبہ 20 گناہ بھی بخشے جائیں بندے کے، اور 20 اس کے نیکیاں بھی اس کو مل جائیں، تو کیا خیال ہے مہینے میں دیکھا جائے تو 600 رحمتیں حصے میں آ جاتی ہیں، گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، نیکیاں بھی مل جاتی ہیں، تو زندگی کیسے سنورنا شروع ہو جاتی ہے؟ کیسے زندگی سنورے گی؟ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو پکار پکار کے اپنے قریب کرنا چاہتی ہے کوئی رب کے قریب آنے والا؟ اللہ والوں نے بھی یہی کام کی ہے کہ مخلوق خدا کو اپنے قریب کر کے آپ نے بیعت کے بعد جو آخر میں آپ نے تلقین فرمائی اپنے ان مریدین کو جنہوں نے عہد و وفا کا تعلق جوڑا، ہاتھ جوڑ کے ہاتھ ملا کے اختتام ہوا، تو انہیں یہ کہا گیا کہ ورد الہی زبان پہ رہے گا اور ذکر مصطفیٰ زبان پہ جاری رکھو گے تو تمہاری زندگی سنورنا شروع ہو جائے۔ ایک اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، آج برکتوں والا دن، دنوں کا سردار سید الایام جمعۃ المبارک کا دن گزر چکا ہے، اور یہ ہمیں ہر مہینے میں 2 4 دن 5 دن ہمیں نصیب ہوتے ہیں، کبھی 4 کبھی 5 نصیب ہوتے ہیں ہر مہینے میں۔ اس کی مناسبت سے ایک حدیث مبارک عرض کروں گا کہ پھر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کی طرف آنا چاہیں گے کہ ایک حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بارگاہ رسالت میں آپ تشریف فرما ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرما دیا۔ کیا خوبصورت اعلان ہے
آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے، یہ بھی شرط نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھے یا گھر میں بیٹھ کے پڑھے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی جگہ مختص کی جائے اسی کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ جمعے کا دن ہو، سورج طلوع ہو اور غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو وہ برکتیں حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 30 ضرورتیں دنیا کی اور 70 ضرورتیں آخرت کی اللہ پوری فرما دے گا۔ دنیا کی ضرورت شاید بندے کو پتہ نہ لگ پائے کہ درود پاک کے برکت سے پوری ہو رہی ہے۔ کبھی دوست نے مدد کی ہوگی، کبھی بھائی نے بھائی چارہ نبھایا ہوگا، کبھی رشتہ دار نے ترس کھا لیا ہوگا، کبھی پیر بھائی نے اپنا پیر بھائی سمجھ کے اس کو گلے لگا لیا ہوگا، اور کسی نے کبھی کسی کو محتاج سمجھ کے انسانیت کے ناطے مدد کی ہوگی۔ شاید بندے کو پتہ نہ لگے کہ درود پاک کی برکت سے میری 30 ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، مگر قربان جاؤں، حدیث مبارک کے دوسرے حصے پہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان بلا لباس ہوں گے، کوئی کسے پہچان نہیں پائے گا، ایک طرف جہنم کے بھڑکتے شعلے دکھائی دیں گے، ایک طرف جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہوں گی۔ بندہ چاہے گا کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں، مگر اعمال پہ نظر پھیرے گا تو چارہ نظر نہیں آئے گا، تو بندہ حسرت ہی کرتا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبت کرنے والے امتی، اگر تو جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھتا رہا اور 100 مرتبہ پڑھنے کی تو نے عادت ڈالی تو تیری 1 2 4 10 20 ضرورتیں نہ بلکہ تجھ سے پوچھ کے تیری 70 ضرورتیں اس وقت پوری کی جائیں گی جب کوئی کام آنے والا ہے۔ کتنا والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے بندے پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بالخصوص اخوان مصطفیوں، آج کی اس خوبصورت محفل کی صدارت فرما رہے ہیں قبلہ عالم حضرت قبلہ پیر غلام مصطفی صاحب بھٹو نے آپ صدارت فرما رہے ہیں، اور علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں، سادات کرام، مہمانان گرامی، دور سے تشریف لائے ہوئے، ہم سب کا ایک ہی نیک ارادہ تھا سفر کرنے کا اور یہاں پہ جمع ہونے کا۔ ایک درویش کامل، ولی کامل، میری مراد سید السادات المصطفیٰ سید صبغت اللہ شاہ صاحب المعروف پیر ایرانی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک کی تقریب میں شرکت کر کے ہم ایک دعا میں شرکت کی نیت سے گھر سے نکلے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا جانا بھی قبول فرمائے، جس نیک مقصد کے لیے آئے ہیں ان ولی کاملین کی صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ 1930 اور 40 کے درمیان میں آپ کے سوانح عمری پہ لکھی ہوئی کتب یہ سامنے میرے دستیاب ہیں، لاؤڈ اسپیکر کے قریب پڑھیے ہیں۔ جو دوست آپ کا مطالعہ شخصیت کا کرنا چاہتا ہے تو وہیں سے لے کے بھی تھوڑی سی مخصوص سی ایک قیمت ہے جو چند سال قبل جب ان کو چھپوایا گیا تھا تو اس وقت کے حساب سے ہے، مہنگائی کے دور کے حساب سے ان کی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں، پرانی قیمتوں پر ان کو رکھا ہوا ہے۔ تو آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن سے بھی نوازا، حسن صورت سے بھی نوازا، حسن سیرت سے بھی نوازا تھا۔ آپ کو جو ایک مرتبہ آپ کی نشست پہ بیٹھا کرتا تھا، آپ کے قریب آیا کرتا تھا، آپ کے حسن اخلاق سے وہ آپ کا ہی بن جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس سید السادات کو بے شمار کرامتوں سے نوازا، جو ایک ولی کاملین کے اندر خوبیاں ہوا کرتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سید زادے کے اندر رکھ ڈالی۔ آپ ایران کی سرزمین میں تھے، آپ ایک بڑے عہدے پر، منصب پر فائز تھے، ایران کے فوج کے ایک مخصوص ایک گروہ کے جو ہے نا آپ سپہ سالار تھے، آپ کی بہت اہم ذمہ داریاں تھیں۔ جب رب تعالیٰ نے آپ کے دل میں عشق و محبت کی شمع کو روشن کیا، آپ نے اس عہدے کو ٹھوکر مار کے چھوڑتے ہوئے آپ نکلے اپنی مرشد کی تلاش میں۔ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے سفر کا ابتدا کی ہے، نکلے ہیں تو جیب میں پیسے ہیں، جیب میں مال موجود ہے، اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اچھا کھانے اور پہننے والے خاندان سے تعلق تھا۔ آپ نکلتے ہیں، راستے میں آتے آتے دیکھتے ہیں کہ مرغن غذائیں بھی نظر آئی اور کھانے والی اچھی اشیاء بھی موجود تھی۔ لوگ اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ یہ کھا لوں، یہ کھا لوں، یہ لے لوں، یہ لے لوں، اور یوں کہتے ہوئے قدم بڑھاتے گئے کہ چلے اگلے قدم پہ دیکھ لیں گے، اگلے قدم پہ دیکھیں گے۔ اتنے میں ایک سائل آیا، آ کے سوال کر دیا کہ اللہ کے نام پہ کوئی دینے والا ہے؟ تو سید صبغت اللہ شاہ صاحب الوارو پیر ایرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک پل کے لیے بھی نہ سوچا، اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے جو کچھ مال تھا راہ خدا میں اس سائل کے حوالے کر دیا ہے، اور نظریہ یہ رکھا کہ نہ ہوگا جیب کے اندر کچھ، نہ دل میں یہ وسوسے خیالات آتے رہیں گے کہ نہ سوچوں گا کہ یہ لوں تو یہ لوں، یہاں سے لوں اور وہاں سے لوں، اگلے قدم پہ لوں یا جہاں کہیں لوں۔ آپ نے سفر کو جاری رکھا۔ جب آپ شہری آبادی سے نکلتے ہیں، چلتے ہوئے جنگلات میں داخل ہوئے، جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کے راستے کھلتے گئے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو چند ہی لمحات کے بعد جب ویرانے میں کوئی آپ کے قریب نہ تھا، اس وقت سیدنا خضر علیہ السلام کی آپ کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، آپ کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس سیدزادے کا مختصر تعارف کرواتا چلوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایران کی سرزمین میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، پرورش بڑے شاہی خاندان کے اندر ہوتی ہے، اعلیٰ منصب پہ فائز ہونے کے بعد، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے فیوز اور برکات کو اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کی سرزمین میں اور بالخصوص سندھ کی سرزمین کے لیے مختص کیا ہوا تھا۔ جب وہ زندگی کا وہ اہم ترین حصہ جب آیا، جب بندہ عقل کے اس حالت میں پہنچتا ہے، جب عقل کامل کو پہنچ جاتا ہے اور علم نافع کو پہنچ جاتا ہے، اور اس وقت بندہ جو کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور وہ زندگی کا حصہ اس سید زادے نے راہ خدا میں وقف کرتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ جنگلات میں تشریف لائے، سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چونکہ آپ ایران کی سرزمین سے تعلق تھا، فارسی دان تھے، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے آ کے جب ملاقات کی، سلام ہوا تو پوچھا کہ کجا میں روی، فارسی زبان کا ایک جملہ ہے، کجا میں رہی، کہاں جا رہے ہو؟ سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ چونکہ آپ کی جو ارادہ اور نیت تھی، آپ اپنے مرشد کے پاس آنا چاہتے تھے، جہاں سے آپ کو اشارہ ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں تلاش مرشد میں جا رہا ہوں۔ جواب آپ نے ارشاد فرمایا تو سیدنا خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوب میں روی، زود میں روی، اچھے جا رہے ہو جلدی پہنچو گے، اچھے جا رہے ہو جلدی پہنچو گے۔ تو آپ نے ان سے رہنمائی لینا چاہیے۔ فرمایا کہ کوئی آپ رہنمائی کریں، کس طرف سمت کون سی اختیار کروں، کون سا راستہ لوں؟ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کچھ یوں رہنمائی فرمائی، میرے بھائیوں دیکھو، ایک اللہ کے ولی کی ملاقات دوسرے ولی کامل سے ہو جاتی ہے تو وہ اپنی زبان ایک انداز مخصوص وہ رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بتا سکتا ہوں، بتا بھی دوں آپ کو، مگر اس سے بہتر یہی ہے کہ قریب پہنچے ہو، خود جا کے جستجو کرو، خود جا کے منزل پہ پہنچو، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے بتانے پہ پہنچ جاؤ اور وہ جستجو کا جو ثواب ہے اس سے محروم ہو جاؤ،
اس سے محروم ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ آپ خود جائیں، قریب پہنچے ہیں اور قریب جائیں۔ تو آپ نے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مختصراً بیان کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ قریب قریب ہی مری کی پہاڑیوں کا رخ کیا۔ جب ان پہاڑیوں کے قریب قریب پہنچتے ہیں تو آپ کے مرشد کامل جو آپ کی منزل تھی، تو آپ کو روحانی طور پہ اطلاع ہو چکی تھی۔ آپ خواجہ محمد قاسم صادق سرکار والی مولوی رحمت اللہ علیہ، آپ اس ولایت کے اس منصب پہ فائز تھے کہ بیٹھے ہوئے پہاڑی علاقے کے اندر تھے، ویرانے کے اندر۔ اگر آپ کو یہ شرف حاصل ہو کسی کو اس علاقے میں جانے کا، تو آپ جب پہنچیں گے آپ کے ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، نگاہیں کسی کو دیکھ نہیں پاتی۔ اور اس ولی کامل کے جب قریب پہنچتے ہیں آپ استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دور سے سید زادہ آ رہا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جائے، استقبال کیجئے کہ سید زادے کا استقبال محمد قاسم صادق مولوی خود بھی کر رہا ہے اور لوگوں سے بھی کروا رہا ہے۔ آپ جب موڑا کی سرزمین میں پہنچتے ہیں آپ نے جان مال وہاں پہ قربان کر دیا، جان مال کی قربانی تک دے دی۔ ایک مرتبہ آپ وظائف اور مراقبے میں مصروف تھے، آپ کے مریدین جو ہے آپ کی پرانی وہ کرامات بتاتے ہیں کہ جس جگہ پر بیٹھ جاتے تھے راہ اللہ کی یاد میں اتنے مگن ہو جاتے کہ آپ کو یہ پتہ نہ لگ پاتا کہ کیا ہو رہا ہے، موسم کیسا ہے۔ سخت ٹھنڈ کا موسم، برف باری کا علاقہ، اور اتنا زیادہ کہ ابھی بھی اگر چلے جائیں، آج کے دن کے اندر چلے جائیں تو کوہرا پڑا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ وہ ندیوں میں بہنے والا پانی آپ دیکھیں گے کہ اوپر والی سطح اس کی جم چکی ہوتی ہے، اور لوگ قریب والے پانی بھرنے کے لیے توڑ کے وہاں سے پانی نیچے سے نکالتے ہیں۔ ایسی سرزمین پہ آپ کو جب آپ مراقبے میں بیٹھتے، کہیں بیٹھ جاتے اللہ اللہ کرنے کے لیے، تو پھر اس بات کا لحاظ نہ ہوتا تو اتنی شدت کی ٹھنڈ یہ کیا مجھے بنا دے گی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد قاسم صادق سرکار مولوی رحمت اللہ علیہ نے ایک اپنے مرید خاص کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ صبغت اللہ کا خیال رکھنا ہے، اور اس کو جب بھی تنہا باہر دیکھو اس کو تنہا رہنے نہیں دینا۔ کہ آپ جب مراقبے میں ہوتے تو ان پہ یہ اسپیشل اسی کی ڈیوٹی میں شامل ہوتا کہ آپ نے نظر رکھنی ہے، رات کو ان کو باہر رہنے نہیں دینا۔ فرماتے ہیں کہ وہ مرید ایک مرتبہ بھول گیا، رات کے اندھیرے میں برف باری ہو رہی تھی اور اس کو اچانک یاد آیا کہ صبغت اللہ شاہ صاحب وہ تو اس کو میں اندر لے کے ہی نہیں آیا۔ فرماتے ہیں کہ جہاں پر باہر بیٹھے تھے آپ کی چادر کے اوپر برف تک پڑ چکی تھی، اور وہ کہنے لگا کہ میں نے اتنی برف کو دیکھا کہ مجھے محسوس نہ ہوا کہ سید صبغت اللہ شاہ صاحب یہاں پر بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، کہ برف کو ہٹا کے جب میں ان کو لے کے اندر آیا، آ کے کمرے تک پہنچا دیا، اور جب بعد میں صبح کی روشنی ہوئی معذرت کرنے کے لیے آیا کہ یار اے شاہ صاحب کہ رات کو میں آپ کی خدمت نہ کر سکا، میں کوتاہی کر بیٹھا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، تو آپ نے لا علمی کا اظہار کیا کہ کس بات کا آپ نے لاپرواہی کی ہے، آپ تو میری خدمت کرتے ہیں، آپ کس کی معذرت کرنے کے لیے آئے۔ جب آپ نے رات والا واقعہ کیا تو آپ نے کہا کہ باللہ میں اس بات سے ناواقف ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ رات آپ نے کس وقت مجھے اندر کیا اور کس وقت آپ آئے یا نہ آئے۔ یعنی اللہ کی یاد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس درویش کامل کو اس منزل پہ فائز کر دیا تھا کہ آپ دنیا میں رہ کے بھی جب یاد الہی میں مگن ہو جاتے تھے تو مخلوق سے تعلق آپ کا ٹوٹ جایا کرتا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب موڑا شریف کی سرزمین سے آپ کو خلافت کے منصب پہ آپ کو فائز کیا گیا۔ اس وقت فرماتے ہیں کہ آپ کے قبلہ عالم کے بابا جی سرکار خواجہ محمد قاسم صادق مولوی رحمت اللہ علیہ کے آپ کے ایک فرزند ہیں، ان کو جب اس بات کا پتہ لگا نا کہ آج حضرت صاحب نے سید صبغت اللہ شاہ صاحب پیر ایرانی کو خلافت عطا فرمائی ہے، آپ تشریف لے آئے، آ کے کہنے لگے کہ شاہ صاحب میں نے ایک خبر سنی ہے کہ آپ کو حضرت صاحب نے بابا جی سرکار نے خلافت عطا فرمائی ہے۔
آپ نے فرمایا کہ جی ان کی کرم نوازی ہے، انہوں نے نواز دیا۔ فرماتے ہیں کہ قریب ہی ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ قبلہ حضرت صاحب تشریف فرمائیں، پتھر کی لوگ جا کے زیارت کرتے رہتے ہیں، تو آپ نے صاحبزادے صاحب نے فرمایا کہ شاہ صاحب قبلہ میں تو آپ کو اس وقت ولی مانوں گا کہ جب آپ اس پتھر کو حکم دیں یہ پتھر اٹھے اور جتنے اندر کمرے ہیں ایک ایک کمرے سے ہو کے واپس آئے، یہ گھوم کے سیر کر کے واپس اسی جگہ پہ پہنچے تو میں مانوں گا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ فرما دیں آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ توجہ فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اے پتھر، اشارہ کر کے فرمایا اے پتھر، جیسے صاحبزادے فرماتے ہیں ویسے کر کے دکھاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت یاد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تازہ ہو گئی۔ میرے بھائیوں، حدیث مبارک کا مطالعہ کر کے دیکھیں گے، اسلامی ہسٹری کو پڑھ کے دیکھیں گے، سابقہ انبیاء کرام کے حالات کو پڑھ کے دیکھیں گے، سابقہ انبیاء کرام کے جو معجزات ہوا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدی کے اولیاء کاملین کو بطور کرامت و عطا فرمائے ہوئے تھے، بطور کرامت آپ کو عطا فرمائے ہوئے تھے۔ جب نظر پھیری جائے تو کن کنوں نے پتھر کو زمین سے اٹھا کے پھر واپس ان کو نیچے رکھ دیا اور اشارے سے یہ کام کر دیا، تو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہ نظر جاتی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ نظر جاتی ہے۔ آپ نے جب رب کا حکم پورا کرنے کے لیے، بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے کے لیے جب آپ اس پتھر پہ پاؤں رکھتے، پتھر وہ لفٹ والا کام کرنا شروع کرتا۔ جس جگہ پہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے سلسلے میں جس جگہ پہ پتھر لگانا پڑتا وہ خود اٹھ کے وہاں لفٹ کا کام کر کے اس جگہ پہ پہنچاتے، اس لیول پہ آپ اپنے ہاتھوں سے پتھر رکھتے، پھر دوسرے پتھر لینے کے لیے پھر وہ پتھر نیچے آتا اور آپ دوسرا اٹھا لیتے۔ یوں آپ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی ہے۔ اور اب سید السادات کو جب امت محمدی کے ایک فرد کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اولاد کا بھی ایک فرد تھا، حسنی اور حسینی، سچا خون اس کے خونوں کے جسم کے اندر دوڑ رہا تھا، تو جب آپ نے اس پتھر کو حکم کیا، وہ پتھر صرف ایک کمرے کے باہر چکر نہیں لگائے بلکہ اس جگہ پہ جتنے بھی کمرے تھے ان تمام کمروں میں ایک میں گیا واپس آیا، دوسرے میں گیا واپس آیا، تیسرے میں جا کے واپس آیا اور ٹھیک آ کے اسی جگہ پہ واپس پڑا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس صاحبزادے صاحب نے موڑا کی سرزمین میں اتنی شہرت کر دی کہ اے لوگوں آج دیکھنا ہے اگر کوئی ولی کامل موڑا کی سرزمین میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے سید صبغت اللہ شاہ صاحب کو ولایت عطا فرمائی، ولایت عطا فرما ڈالی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، قبلہ عالم باوجی سرکار خواجہ محمد قاسم صادق موہروی رحمت اللہ علیہ آپ کی ایک کرامت بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک خادم خاص تھا اور آپ کے اس جانوروں کو خدمت کیا کرتا تھا، ان کی گوبر اٹھاتا پھینک دیا کرتا تھا اور جانوروں کو چارہ دینا، ان کو باندھنا، ان کو باہر گھمانا۔ کچھ لوگ دور سے آئے، آگے کہنے لگے کہ بابا جی ایک بات کرنی ہے۔ نے کہا جی بتائیے۔ نے کہا کہ لوگوں کو آپ نماز کی پابندی کرواتے ہیں، لوگوں کو آپ یہاں پہ طہارت کے بغیر اندر داخل ہونے نہیں دیتے، اور یہ آپ کا وہ مرید ہے کہ جو ہر وقت گوبر کے ساتھ جسم اور کپڑوں کو ہر وقت جو ہے وہ غلاظت میں دبائے رکھتا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں تلقین کرتے؟ کیا اس کے لیے شریعت نہیں ہے؟ اس کے لیے شریعت نہیں ہے؟ تو آپ نے بلا کے اس خادم کو کہا، قبلہ عالم نے جب یہ بلا کے اس کو کہا کہ جاؤ یہ لوگ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، جاؤ وضو کر کے آ جاؤ، جاؤ وضو کرو۔ یہ نہیں کہا وضو کر کے آ جاؤ بلکہ کہا کہ وضو کر لو۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص موڑا کی سرزمین سے جو نیچے ندی بہتی ہے نا، جہاں سے نیچے پانی بہ رہا ہے چشمے کا، تو وہ تقریباً ویسے تو دیکھنے میں قریب نظر آتا ہے، اگر پہاڑی علاقے میں نیچے اترتے چلے جاؤ تو تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، یوں قریب نظر آتا ہے، مگر پہاڑی راستے کچھ ایسے ہوا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص گیا تو 6 گھنٹے گزر گئے، واپس ہی نہ آیا، واپس ہی نہ آئے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اعتراض کیا تھا تو وہ بابا جی سرکار کے پاس آ کے کہنے لگے
کہ ہم نے کہا نہیں تھا کہ یہ بندہ نماز سے بھاگتا ہے، طہارت سے بھاگتا ہے، آپ نے اس کو وضو کے لیے کیا تو ابھی تک واپس ہی نہیں آیا، تو اس کو تو بلاؤ یا دیکھو تو صحیح وہاں ہے بھی یا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ بابا جی سرکار نے ایک اور مرید کو کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے آؤ۔ جب کہتے ہیں کہ وہ شخص گیا اور اس جگہ پہ پہنچتا ہے تو خواجہ مولوی رحمت اللہ علیہ کا فیض دیکھیے، آپ کی جانوروں کی خدمت کرنے والے کا یہ مقام انہیں دے دیا، ولایت کے اس منصب پہ آپ کو فائز کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ جو دوسرا بلانے کے لیے جب گیا ندی پہ، جب اس نہر پہ گیا، جب بہ رہی تھی، چشمے چل رہے تھے، کہتے ہیں کہ وہاں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ شخص جسے آپ نے وضو کرنے کے لیے اور پاک ہونے کے لیے بھیجا تھا، اس نے اپنے سینے کو چیرا ہوا ہے، دل کو باہر نکالا ہے، گردوں کو باہر نکالا ہے، آنتڑیاں کھول کے ان کو دھونے لگا ہے۔ جو یہ بندہ تشت میں رکھ کے اس کو دھونے لگتا ہے، اس کی غلاظت کو نکالتا ہے۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ اس نے تو سینہ چیر کے یہ کام کر رہا ہے، وہ تو ڈر کے مارے وہاں سے دوڑا تو اس نے آواز لگا کے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے تو بابا جی نے آپ کو بلانے کے لیے بھیجا تھا کہ آپ کا تو یہ حال دیکھ کے میں نے سمجھا کہ آپ زندہ نہیں رہنے والے۔ انہوں نے کہا کیا کہا ہے بابا جی نے؟ فرمایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بلا کے آؤ۔ تو آپ گئے، جب اس سے پوچھا گیا کہ 6 گھنٹے کے لیے کیوں وہاں بیٹھ گئے تھے، تو کہنے لگا کہ حضرت صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ جا کے پاکی حاصل کر لو، آپ نے واپس آنے کے لیے نہیں فرمایا تھا، اگر آپ واپس آنے کے لیے فرماتے تو میں واپس ضرور وقت میں آ جاتا۔ کتنی وقت کی پابندی! حضرت قبلہ صابر پیا کی بھی بات آپ نے سنی ہوگی کہ جب آپ پاک پتن شریف میں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے، فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ جب آپ لنگر کھانے کے انچارج بنے تو آپ کی جب ڈیوٹی لگی کہ لوگوں کو لنگر کھلاؤ، تو کئی مہینے گزر گئے، خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ جب آپ کی والدہ آئی دیکھا تو کمزور ہو چکے ہیں، آ کے شکایت کرنے لگی کہ شاہ صاحب ہم نے تو آپ کو یہ بچہ تربیت کے لیے دیا تھا تو آپ نے تو اس کو کمزور کر دیا، تو آپ کو تو کھانا ہی نہیں دیتے آپ۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کھاتے نہیں ہو؟ نے کہا حضرت آپ نے تقسیم کرنے کے لیے کہا تھا، کھانے کے لیے تو نہیں اجازت دی تھی۔ تو فرمایا کہ اپنے لیے نکال لیا کرو، اپنے لیے نکال لیا کرو۔ تو خواجہ صابر سرکار نے کیا کیا کہ وہ کھانا نکال کے پھر رکھنا شروع کر دیا، کھاتے پھرنا۔ کچھ وقت ایسے گزرا، جب دیکھا اور کمزور، پھر جب پوچھا کہا کہ کھانا نہیں کھاتے ہو؟ فرمایا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا اپنے لیے نکال لیا کرو، میں نکال کے رکھ دیتا ہوں، کھانے کی آپ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اتنے لوگ جو روحانیت کے مناصب پہ اور مرتبوں پہ پہنچنا چاہتے ہوتے ہیں تو وہ سنبھل کے قدم رکھتے ہیں۔ آج کا مرید اس کے حالات کو دیکھیے، مرشد کہے کہ آئے ہو جس عقیدت سے بیٹھ جاؤ تو وہ کنی مار کے نکالنے کی کوشش کرے گا کہ حضرت صاحب کی کہیں توجہ بٹ جائے اور اس کا موڈ صحیح ہو جائے تو اور لوگ ہاتھ ملائیں تو میں بھی ہاتھ ملا کے نکلنے کا کام کروں۔ پہلے والے ان سالکوں کو دیکھیے کہ جو اللہ کی راہ کے لیے نکلتے اور جب مرشد کے دروازے پہ آتے تھے تو ان کا کردار کیا ہوا کرتا تھا، ان کا کردار کیا ہوا کرتا تھا۔ حضرت قبلہ عالم سید السادات قبلہ پیر ایرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی آپ کی حالات زندگی کی 2 باتیں عرض کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو جب خلافت ملی، آپ نے پتھر کو حکم دیا، آپ کی شہرت کے جب ڈنڈورے پیٹنے لگے تو قبلہ عالم کو پھر تھوڑا ہی وقت گزرا ہے بابا جی سرکار کو، تو سید زادے کو بلا کے فرمایا 1900 غالباً 39 ہجری ہے، اب پاکستان کی بنیاد ابھی تک جو ہے نہیں رکھی گئی، باتیں تو ہو رہی تھی، مسلم لیگ کا قیام تو تھا اور ایک طرف کانگریس تو تھی، مگر اس وقت تک یہ آزاد ریاست اسلامی نہیں بنی تھی، وہ مرد وجود میں نہیں آئی تھی۔ اس وقت آپ کو ڈیوٹی لگی کہ آپ تشریف لے کے جائیں سندھ کی سرزمین میں اور وہاں جا کے مخلوق خدا میں آپ فیض تقسیم کریں۔ فرماتے ہیں کہ آپ نوشہرے تشریف لے گئے، آپ کی ہمشیرہ محترمہ وہاں تھی، وہیں سے لاہور تشریف لے کے آئے اور اس کے بعد جب آئے یا روڑی کی سرزمین میں پہنچتے ہیں اور وہاں سے پھر جو ہے آپ کو حیدرآباد جانا پڑا، کراچی کچھ وقت رہنا پڑا، حیدرآباد اور انڈیا کے کچھ علاقے میں جا کے رہنا پڑا اور بالآخر واپس تشریف لا کر آپ شادی شہید کے علاقے میں جب وہاں پہ پہنچتے ہیں، جن لوگوں کو سعادت یہ نصیب ہوئی ہے اس ویرانے میں جانے کی،
تو جب آپ اب تک وہاں بیٹھے نہ تھے، کہتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں بارش ہوتی تھی، جب بارش کٹھی ہو کے آتی تو وہ تباہی برپا کر دیتی تھی۔ آپ جیسے تشریف لے کے آئے، ان پہاڑی علاقوں میں جا کے آپ نے ایک مرتبہ اپنے مبارک قدم لگائے تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو محفوظ بنا دیا، مخلوق خدا کی وہاں پہ خدمت کرنے لگے، اور آپ کے پاس سائل آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کشف کا اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ کشف القبور کے بادشاہ تھے، آپ کشف القلوب کے بھی بادشاہ تھے، کہ لوگ آتے ان کو سوال پیش نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ سب کچھ آپ واقف ہوا کرتے تھے۔ قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا آستانہ گولڑا شریف اسلام آباد کی سرزمین میں ہے، تو آپ کے پاس ایک مرتبہ کچھ مریدین آنے لگے نوشہرہ کی سرزمین سے۔ جیسے آنے لگے نا تو ایک شخص تھا جو گھاس کاٹ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں، اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا گولڑا شریف جا رہا ہوں شاہ صاحب کے پاس۔ انہوں نے کہا مجھے بھی لے چلو۔ تو اس قافلے والوں نے کہا کہ پھر آپ بھی آ جاؤ۔ وہ وہاں پہ داتری پھینکی، لنگوٹ باندھی ہوئی ہے، چل پڑے۔ چلتے ہوئے جیسے گولڑا شریف کی سرزمین میں پہنچتے ہیں نا، وہاں پہ پہنچے آگے، کہتے ہیں کہ لوگ لائن بنا کے قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا شروع ہو گئے۔ تو آپ کی یہ طبیعت مبارک ہوا کرتی تھی کہ جب بھی آپ سے کوئی ملتا نا تو آپ پوچھتے تو کون ہو، تو کتوں آئے ہو، یہ آپ کی طبیعت۔ آج بھی گولڑا شریف کی سرزمین میں جائیں گے نا تو وہ جتنے بھی صاحبزادگان ہیں تو وہ انداز سے پیش آتے ہیں، کون ہو تو کتوں آئے ہو، یہ لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے پوچھتے، اور جب اس داتری والے کی باری آئی نا تو آپ باقیوں سے پوچھ رہے تھے، جب اس کی باری آئی تو آپ کسی اور سے مخاطب ہوئے، اس نے ہاتھ ملایا اور آگے نکل گیا، تو اس کو دل کو سکون نہ ملا کہ آپ نے سب سے پوچھا ہے کہ کون ہو تو کتوں آئے ہو، اور جب میری باری آئی ہے تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ پھر کے دوبارہ لائن میں لگ جاتے ہیں۔ جب دوبارہ باری آئی نا آپ کی ملانے کی، ہاتھ ملانے کی، تو قبلہ عالم نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے فرمایا کہ کیوں بار بار ملنے ہو، تو اے سوچ کے تو بار بار ملن آیا ہی کہ تینوں میں تیرے کو نہیں پوچھا کہ تو کون ہے تو کتوں آیا ہی، تو میں تینوں اتوں تکن شروع کر دیتا کہ جتوں تو زمینہ تو داتری چھوڑ کے آیا ہی، کہ تو جتوں آیا ہی چل کے، جن راہ تو گزر کے آیا ہی، کہ میں تیرے قدم قدم تو واقف ہاں، تو پوچھن واسطے دوبارہ لوگوں نے تکلیف دے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ولی کاملین کو اعزاز عطا فرمایا تھا۔ آپ کو قبلہ پیر ایرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کشف القلوب کا اللہ نے بے شمار علم سے نوازا، بے شمار علم سے آپ کو نوازا۔ سائل آتے اور جو سوال لے کے آتے سوچتے رہتے کہ بات کروں گا، اس سے پہلے بات وہاں پہنچ جایا کرتی تھی۔ ہمارے استاد محترم خلیفہ مجاز قبلہ مفتی محمد قاسم مصطفی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ دنیا سے رخصت فرما گئے۔ آپ نے ایک پیر ایرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی اپنی پیر و مرشد کی ایک کرامت ہمیں بتائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، پنجاب کی سرزمین سے چلا، شادی شہید آنا چاہتا تھا اور ٹرین پہ آ رہا تھا۔ آتے ہوئے ٹرین ایک جگہ پہ رکی اور اس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت صاحب کھیرے پسند کرتے ہیں، جو ایک لمبے سے کھیرے ہوتے ہیں نا، جسے سندھی میں پابی وغیرہ بھی کہتے ہیں یا ونگی بھی کہتے ہیں، جس کو لمبی تھی کہتے ہیں، حضرت صاحب وہ پسند کرتے ہیں، تو میں ہاتھ خالی نہیں جانا چاہتا، وہ لے کے جاؤں، مگر کیا کروں، ٹرین جو ہے وہ ٹرین پہ ہوں، میں کیسے اتروں؟ کہتے ہیں کہ چلتے چلتے ٹرین ایک جگہ پہ رک گئی، کوئی اسٹیشن تھی، رک گئی تو اس نے دیکھا کہ دور سے ایک ریڑھی نظر آئی ہے، اتر کے گئے، جا کے وہاں سے وہ چیزیں لی، واپس جیسے ٹرین پہ پاؤں رکھا تو ٹرین چلنا شروع ہو گئی، اور جب آ کے خیرپور میرٹھ پہ ٹرین رکی، جا کے ڈرائیور سے پوچھتا ہے کہ میں تو یہ چیز لینے کے لیے چلا گیا اور اس اسٹیشن پہ اس ٹرین کا اسٹاپ تو 3 منٹ کا تھا، تو آپ آدھے گھنٹے کے لیے ٹرین کو آپ نے کیوں روکا؟ تو وہ ڈرائیور کہنے لگا کہ ہمیں نہیں پتا، کہ میں نے سارا کام کر دیا تھا کہ ٹرین چلے گی، مگر وہ چلی نہیں، پتہ نہیں اچانک خود بخود چلنا شروع ہو گئی،
کہ جب آپ شادی شہید کی سرزمین میں وہ مرید خالد پہنچتا ہے، جیسے وہ ہاتھ میں شاپر لے کے آتا ہے، آ کے سامنے پہنچتا ہے، آپ نے رکھا تو قبلہ پیر ایرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیوں میں ایک شخص کی خواہش کے لیے مخلوق خدا کو تکلیف دے کے آئے ہو، کہ ایسی چیز ہمیں نہیں چاہیے جو لوگوں کو تکلیف دے کے ہمیں حاصل ہو جائے۔ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے رحمت اللہ علیہ، آپ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ کے درویش کامل ہے۔ آپ کے پاس سالانہ عرس پہ ایک مرید آیا کرتا تھا اور تحفتاً ایک چادر لے کے آیا کرتا تھا۔ ایک سال عرس ہوا تو آپ کے پاس وہ چادر کا بندوبست نہ ہو سکا کہ جو مرشد کے سامنے پیش کرے، تو اس سال وہ آیا ہی نہیں۔ دوسرے سال جب آیا تو 2 چادریں لے کے آیا کہ پچھلے سال بھی تحفہ پیش نہیں کیا، آپ چادر پسند کرتے ہیں تو 2 چادریں لے کے آئے۔ فرماتے ہیں کہ آپ سردی کا موسم تھا، درمیان میں آگ جل رہی تھی، مریدین ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، جیسے وہ شخص قریب آتا ہے آپ نے اس کے سامنے چادریں پیش کی، آپ نے دونوں چادریں پکڑ کے اس آگ میں پھینک کے فرمانے لگے کہ ہوں چیز کو بھالا جنی یار نو یار کو لو دور کرے، کہ تو پچھلے سال اس لیے نہیں آیا کہ تیرے پاس چادر کا بندوبست نہیں ہوا، تو مجھے پچھلے سال والی چادر نہیں چاہیے، کہ مجھے تیری چاہت کی ضرورت تھی۔ کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندگان خاص کو یہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ بندہ چلتا ہے اور جن راہوں سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ ولی کامل کو اطلاع فرما دیتا ہے۔ میرے قبلہ پیر و مرشد قبلہ حکیم فضل کریم صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک مرتبہ آپ نے صاحبزادے سے فرمایا، آپ حکیم تھے، مخلوق خدا کی دوائیوں کے ذریعے خدمت کرتے تھے، ایک بہانہ تھا، آپ نے ایک مرتبہ وصال کے بعد یہ ہمیں پتہ لگا، آپ نے ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں، کس ارادے سے نکلے، کیا بیماری ہے ان کو، کیا دوائی دینی ہے، کب تک پہنچیں گے، کن راستوں سے گزر کے آئیں گے، کن لوگوں سے مل کے آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اطلاع فرما دیتا ہے کہ وہ آتے بعد میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے مطلع فرما دیتا ہے۔ یہ قبلہ عالم سید السادات قبلہ پیر ایرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کے اس اعلیٰ منصب پہ فرمایا کہ جب آپ موڑا شریف کی سرزمین سے رخصت ہونے لگے تو اس وقت قاسم ولایت خواجہ محمد قاسم صادق موڑوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے لیے آخر میں یہ ورڈنگ یوز کی، یہ فرما دیا کہ فرمایا کہ آپ بایزید بستانی کے اس منصب پہ جو جس منصب پہ وہ فائز تھے، اس اعلیٰ منصب پہ ولایت کے منصب پہ آپ فائز ہیں، آپ کو روانہ کرتے ہیں، آگے کہاں تک پہنچنے کا ارادہ ہے، کہاں رب ان کو پہنچائے گا، یہ رب جانتا ہے اور یہ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پہ فضل تھا، بہت بڑی کرم نوازی تھی۔ سید ویسے ہی سخی ہوا کرتا ہے، شریعت کے پابند، کبھی کوئی شخص اگر غیر شرعی کام آپ کے سامنے کرتا فوراً آپ اس کو روک دیتے۔ ایک مرید آیا بیعت کے سلسلے میں تو اور ارادہ یہ کر کے آیا تو میں بیعت ہوں گا، مگر سادی طبیعت کا تھا، اپنا رونا پیٹنا آ کے شروع کر دیا، کہا کہ حضرت میں نے اتنے جھوٹ بولے، میں نے اتنی چوریاں کی، میں نے یہ کام کیے، میں نے یہ کام کیے، اپنے عیب گنوانا شروع کر دیا۔ تو قبلہ عالم نے آپ نے منع کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا مسئلہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ، کہ یہ بات ہمارے سامنے بیان نہ کرو، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ پھر بھی وہ بندہ خاموش نہ ہو تو آپ نے اپنے 2 خادمین کو حکم دیا، فرمایا کہ اس کو پکڑو، لے جا کر دور جا کے اس کو تنہائی میں چھوڑ کے آؤ۔ تو یہ اپنے گناہوں کا کہ اللہ کے سامنے ہمیں گواہ بنانا چاہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ تم رب سے سچی توبہ کرو، کہ یہ ہمیں گواہ بنانا چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات کرے۔ یہ اللہ اور اس کا مسئلہ ہے، جا کے یہ توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آپ نے مختلف اوقات میں ایک وہ وقت آیا 70 کے بعد کا، آپ نے خلافتیں تقسیم فرمائی۔ وہ جو آپ کے
خلفاء میں جو اولین خلفاء ہیں وہ اس وقت تقریباً دنیا میں نہیں ہیں، اور کچھ وقت پھر گزرتا ہے تو ایک مرتبہ پھر آپ نے نوازا، جس طرح قبلہ پیر غلام مصطفیٰ صاحب نے دامت برکاتہم القدسیہ نے، تو آپ نے تحفوں سے بھی نوازا، روحانی ذکر و اذکار سے بھی نواز دیا، تو آپ نے بھی اس روحانی سلسلہ چونکہ کڑی وہی ہے تو اپنے مرشد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے گاہے بگاہے جب سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ اس حقدار ہو گیا ہے، اس کی یہ پوزیشن ہو گئی ہے روحانی، یہ ان چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے، اس وقت آپ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک وقت آیا سن 1981 میں، آپ نے قبلہ پیر ایرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے اعلان فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ اس بھٹو خاندان حاجی پیر بخش آپ کا نام لیتے ہیں، حاجی باغ علی آپ کا نام لیتے ہیں، کہ اس خاندان نے میری بہت خدمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر دے گا، اور آپ نے فرمایا کہ انہی خاندان میں سے ایک ولی کامل کا ظہور ہوگا، ولی کامل کا ظہور ہوگا، یہ آپ نے اعلان فرمایا 1981 میں۔ اور جب پوچھا گیا کہ وہ اس کا کیا نام ہے، کیا نشانیاں ہیں، تو آپ نے چند نشانیاں فرما ڈالی، نام کو مخفی رکھا، اور اپنے عزیز ایک خلیفہ تھے تو حضرت قبلہ پیر سید حسن علی حمیرانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ڈیوٹی لگائی، اور وہ خرقہ جو آپ کو موہڑا شریف کی سرزمین سے حضرت قاسم ولایت خواجہ محمد قاسم صادق موڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ مبارک آپ کو عطا فرمایا تھا، آپ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے سن 1414 اسلامی تاریخ پر آپ نے یہ اعلان بھی کرنا ہے اور یہ امانت اس حقدار تک پہنچا دینی ہے۔ آپ کا وصال مبارک 1986 ہجری کو ہوتا ہے، بہی معنی آپ کی 35ویں یہ برسی ہے، غالباً 35ویں برسی بنتی ہے۔ 35ویں برسی میں ہم دعا میں شریک ہیں اور آپ کا عرس مبارک کی تقریب ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ موت سب پہ آنی ہے، ہر خاص و عام کو سب کو موت آنی ہے، مگر مزہ تو تب ہے کہ اس موت کے بعد بندے کے درجات بلند ہو جائیں۔ قبلہ ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا درویش، تو جب وہ زندہ ہوتا ہے نا 90% اس کا توجہ رب کی طرف ہوتی ہے، 10% مخلوق خدا کی طرف ہوتی ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر 90% مخلوق خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، 10% رب کی طرف ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے ولی کو اللہ تبارک و تعالی زندگی میں جو مقام اور مرتبہ دیتا ہے نا، جب اس کو موت آتی ہے نا اس کے بعد اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ موت اس کے لیے اعزاز ہوا کرتا ہے۔ پہلے بات یہ یاد رکھیں کہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت فنا اور ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ موت کو قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ بات کو توجہ سے سنیے گا، قرآن پاک کے اس لفظ کا ترجمہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا نا تو میری بیان کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ موت کو ذائقے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ذائقہ آپ جانتے ہوں گے، چند ہی لمحات پہلے آپ نے سبق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چائے آپ نے نوش کی ہے سب دوستوں نے، تو یہ کشمیری چائے بھی اسے کہا کرتے ہیں، تو اس کا ذائقہ آپ ابھی تازہ تازہ محسوس کر رہے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ تو کیا خیال ہے کہ اس ذائقے کو ختم کرنے کے لیے کتنا پانی کے گھونٹ آپ کو پینے پڑیں گے جو وہ ذائقہ جاتا رہے گا؟ مٹھاس کو بھی جانتے ہیں، کھٹاس کو بھی آپ جانتے ہیں، تو ذائقہ جو حلق سے جب چیز اترتی ہے منہ سے ہو کے تو وہ ذائقہ اس وقت بندہ محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مومن ہوا کرتا ہے جب اس کو موت آتی ہے نا اس موت کے مائع ذائقے کو وہ محسوس کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جب محشر کا میدان ہوگا اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا بتاؤ کہ کون کون سی تمہیں نعمت چاہیے، تو وہ شہید اٹھ کے کہے گا کہ یا اللہ جو موت کے وقت تیرے دیدار کا مجھے جو لذت آئی تھی نا مجھے بار بار وہی چاہیے۔ یعنی موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، موت ایک ذائقے کا نام ہے۔
وہ ذائقہ چکھوا کے عالم برزخ کی طرف بندے کو منتقل کیا جاتا ہے. پھر عام بندے جس طرح دفن کیا کرتے ہیں، سب کو ظاہر یہ ایک ہی طریقے سے کرتے ہیں. انبیاء کرام کو دفن کرنے کے بعد رب کے حضور کس کے کیا حالات ہوتے ہیں ہے تو راز الہی، مگر احادیث طیبہ کے اندر اس شریف پہ بات کرنا چاہتا ہوں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، انہیں جب فرشتے آتے ہیں نا، منکر اور نکیر آگے اسے پہچان لیتے ہیں. سوال و جواب ان سے بھی ہوتے ہیں. پہچاننے کے بعد اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نم، سو جا. عربی میں نام یا ناموں سے ہے سو جا، سو جا. کیسے؟ کہ نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے. جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ ولی کاملین ہوتے ہیں. آ کے ان سے سوال و جواب کے بعد انہیں کہا جاتا ہے کہ سو جا، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے. عربی میں عروس دلہن کو بھی کہتے ہیں اور دولہے کو بھی کہا جاتا ہے، مگر اس حدیث کا جب ترجمہ پڑھ کے دیکھیں گے نا تو اس سے مراد دلہن ہے، دولہا نہیں ہے. اب یہ دولہے اور دلہن کے لیے شادی والی جو رات ہوتی ہے دونوں کے لیے خوشی کا سبب بنتی ہے، مگر جتنا خوشی دلہن کے لیے ہوتی ہے نا دولہے کے لیے اتنی نہیں ہوتی. حالانکہ دولہے والے اہتمام زیادہ کیا کرتے ہیں، مگر یہ لکھنے والے حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دلہن کے لیے معاملہ اور ہوتا ہے، دولہے کے لیے اور ہوتا ہے. دولہے کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور دلہن کے لیے وہ رات، پہلی رات جو ہوتی ہے نا، وہ بے فکری کی رات ہوتی ہے. کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں کہ اس کو جب رات آتی ہے نا وہ بے فکر کے ہو کے سوتی ہے، جیسے کہ جس گھر کو چھوڑ کے آئی ہوں اس کا چارج دے کے آئی ہوں، جس گھر میں آ گئی ہوں اب اس کا چارج میں نے سنبھالا نہیں ہے. آج کی رات میری ڈیوٹی والی رات نہیں ہے، ذمہ داری والی رات نہیں ہے، میں بے فکر ہو کے سو جاؤں گی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کاملین کو یہ کہتا ہے کہ سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی تیری دنیا والی گزری ہے اس کے لیے تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، اور جو قبر والی زندگی ہے اس کے لیے تو رب نے اعلان کیا وہ تیری ہے ہی بہتر بنا. اس لیے اس دن کو بزرگان دین کے لیے عرس کا لفظ مقرر کیا جاتا ہے، یعنی کہ پہلی رات کی دلہن والی رات. اس دن عقیدت مند حضرات ان درویش کاملین جو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نا ان کے عرس منایا کرتے ہیں کہ یعنی کہ ان کے لیے وہ رات ایسے ہوتی ہے جیسے دلہن کے لیے رات ہوتی ہے. تو آج کی مبارک برکتوں والی رات حضرت قبلہ عالم سید السادات المصطفیٰ صبغت اللہ شاہ صاحب پیر ایرانی رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کی رات ہے. یعنی کہ 35 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو وہ اعلان کیا تھا کہ تو پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، آج وہ رات منانے کے لیے ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے. اس درویش کامل پہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ کروڑ کروڑ رحمت نازل فرمائے کہ جس نے دنیا میں رہ کے مخلوق خدا کی رونقیں بخشی، ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی، فہم عطا فرمائی، اور لوگوں کو گمراہی سے نکال کے صراط مستقیم پہ چلانے کے راستے بتاتے رہے، اور لوگوں بے نمازیوں کو بلا بلا کے نماز کی تلقین کرتے رہے. کہ آج اس درویش کامل کی یاد میں ہم کٹھے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے، میں بات کو ختم کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کامل کی برکت سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کامل کی برکت سے دین پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کا آنا جانا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے.